آپ کی فرماندے نے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنتی عورتوں دی سردار ہے حضرت، لیکن کی ساری رات سیدہ حضرت جی نوافل فرماندی سن، بلکہ ایک جگہ لکھیا ہے حضرت مولا مشکل کشا بیٹھے سن، آپ دے غلام سن، آپ اپنے غلام نو کہندے نے کیا میں تمہیں خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی کا قصہ نہ سناؤں؟ عرض کردے نے حضور ضرور سناؤ۔ آپ نے فرمایا چکی چلان دی وجہ نال حضرت فاطمہ دے ہتھاں تے گٹھے بن گئے سن، خوہ تو پانی آپ ہی بھر کے لیاندیاں سن، جدی وجہ نال جسم مبارک تے مشک دیاں رسیاں دے نشان پی گئے سن، کار آپ ہی بھاری دیندیاں سن، پھیر دیاں سن، جدی وجہ نال کپڑے خراب ہو جاندے ہیں۔ کہتے ہیں حضور دی بارگاہ چ غلام تے لونڈیاں آئے، میں گھر آیا، میں آ کے کیا فاطمہ غنیمت ہے، جاؤ اپنے بابا کوڑے کو غلام یا لونڈی مانگ لو، کام چسانی ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ نے چادر اوڑی اپنے بابا دی بارگاہ چ، اللہ دے محبوب علیہ السلام دا دریائے رحمت جوش چ آپ اپنے غلاماں نو عطا فرما رہے، اتنے کھلو کے نا شرم دی وجہ نہ منگے ہی نہیں گیا، حضور نے ویکھ لیا، اب واپس آ گئی۔ اگلے دن حضور نبی علیہ السلام تشریف، آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیویں آن ہویا؟ مفہوم میں سنان ڈیا۔ سیدہ خاموش رہی ہیں حضرت مولا مشکل کشا کہندے نے میں بول پیا، میں عرض کی تھی محبوب خدا ذرا اپنی شہزادی دے ہاتھ تے ویکھو، چکی چلا چلا کے ہاتھ تے چنڈیاں بن گئی ہیں، آپ ہی مشک چ پانی پر کے لے آندی نے، جسم تے رسیاں دے نشان پی گئے نے، کار آپ ہی باری پھیر دیاں نے جدی وجہ نال کپڑے میلے ہو جاندے نے، آپ دی بارگاہ چ غلام تے لونڈیاں آئیاں سن، میں ہی کیا سی جا کے اپنے بابا کو غلام تے لونڈی مانگ لو تاکہ کام چ آسانی ہو جائے۔ اگو حضور نبی علیہ السلام فرماندے نے اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو، اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو، اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نا اپنے گھر کے کام خود ہی کرتی رہو، اور کیا میں تمہیں وہ چیز نہ دوں جو غلام اور لونڈی سے بھی بہتر ہو؟ سیدہ نے عرض کی تھی اللہ دے رسول ضرور۔ آپ نے فرمایا راتی جدو اپنے بستر تے آؤ نا 33 واری سبحان اللہ تے الحمدللہ تے 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اے غلاماں نال بہتر ہے آیا۔ اور قربان جاواں حضرت سیدہ دے فقر تے بھی آپ اگو کی عرض کر دیے نے فاطمہ اللہ تے اللہ دے رسول تو راضی ہے حضرت آیا ہے۔ کتھے وے جی سبحان اللہ؟ دسو جی مینوں کتھے وے سبحان اللہ؟ بس نچنا ٹپنا ہی مینوں میرا سوال ہے تہاڈے سارے ہیں کتھے وے سبحان اللہ؟ سارے دن چ کنی واری تو سبحان اللہ آکھیا؟ تو سارے دن چ کنی واری الحمدللہ؟ اور دسو تے صحیح جڑے پاسے ٹر پے نچن ٹپن دا نام تسی دین رکھ لیا ہے، کتھے وے سبحان اللہ؟ دسو مینوں۔ سیدہ کا کیا معمول تھا، ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی، اور لکھا جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان فجر دیتے نا، ٹھیک ہے جی، تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی، ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تے دی بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ آیا کتھے وے سجدہ جی؟ بھائی امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے سجدہ ہی تو بچایا تھا جی، کتھے وے سجدہ جی؟ امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے شریعت ہی تو بچائی تھی، کتھے وے شریعت؟ امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے دین ہی تو بچایا تھا جی، کدھر ہے دین جی؟ 2021 میں کھڑے، میں نہیں کو آپ کی خوشامد کرنے آیا، نہ مجھ سے ہوتی ہے، اور امام علی مقام کی محفل میں بیٹھا ہوں، نہ اللہ کبھی وہ وقت لائے کہ کرنی پڑے کسی کی۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، یہ بالکل آپ کے پاس گجرات ہے، بڑا معروف شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بھائی سچ دسیو گجرات والے ہو، کدی تانوں گجرات دے بازار چ اج تک اسلام لبھا ہے؟ لبھا جی کدی؟ کسی ویاہ تے اسلام ویکھیا ہوئے؟ کسی مرنے تے اسلام ویکھیا ہوئے؟ کسی یونیورسٹی چ اسلام ویکھیا ہوئے؟ اپنے محلے ویکھیا ہوئے؟ بلکہ یہاں بہت زیادہ احباب اس طرح کے بیٹھے ہیں، میں کہوں گا پتر کدی شیشے سامنے کھلو کے ویکھی تینوں اپنے تے بھی اسلام نہیں لبنا کوئی بھی۔ کدھر ہے جی وہ اسلام پہ جس کے لیے امام علی مقام نے سب قربان کر دیا؟ میں حضرت آج بڑی بڑی دکانیں لگی ہیں اور ہر کوئی بندہ اپنی دکان چلانے کے لیے بڑے بڑے دلائل دے رہا ہے حضرت جی، لیکن میں اپنے بزرگوں کی بات کروں گا حضرت جی، میاں محمد بخش صاحب نے کمال ہی کیتا ہے، ہاں جی، آپ کی فرماندے نے سیکھاں تے مکھن پکانا
او ڈاڈا اوکھا کمے او بچے دے کے دین بچاؤنا او سخی حسین دا کمے. لیکن سوال تو پھر وہی ہے نا جی، سوال تو پھر وہی ہے جی، وہ دین کدھر ہے جی جس کو امام علی مقام نے اپنا سارا کنبہ قربان کر کے بچایا تھا جی؟ کدھر ہے وہ دین جی؟ دسو جی کتھے ہے جی؟ آج ہمارا حال حضرت جی وہی ہے، نعرہ امام حسین کے یاریاں یزید سے. بھائی دیکھو تو صحیح نا، کیا بالکل میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نعرہ امام حسین کے یاریاں یزید سے جی. ایتھے موبائل پھولے جان بڑے بڑے پہلوانا دے موبائل چ پتہ نہیں کی نکل آیا. بتاؤ جی کون سا گھر ہے جہاں ناچ گانا نہیں چل رہا؟ بتاؤ جی مجھے کون سا گھر ہے جی جس میں ناچ گانا نہیں چل رہا؟ نہیں پتر، پوری کوشش کرو، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو. جب نعرہ امام حسین دا لایا تو ٹرنا بھی امام حسین پیچھے ہی ہے. جتھے غلطی ہوگی معافی مانگ لی، لیکن پتر ہے نہ کرو ہے کہ نعرہ امام علی مقام دے تے پیچھے یزید دے. نہ نماز پڑھنی، نہ قرآن کھولنا، نہ اللہ دا ذکر کرنا، نہ نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا. انہوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں سنائی ہیں. اور کیونکہ حضرت مزاج یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ بے ادب ہے، جو جتنا زیادہ گستاخ ہے، پھر اس کے پیسے بھی زیادہ ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ پھر اس لیے پھر یہ آئے دن صحابہ پہ بھونکتے ہیں حضرت. اللہ میں کہتا ہوں جو بھونک رہا ہے حضرت، کسی کے بھونکنے سے حضرت ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کیونکہ دیکھو نا ان کی تعریف تو اللہ کر رہا ہے. جس کی تعریف اللہ کرے تو کسی بندے کا بھونکنا ان پہ کیا اثر کرے گا؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے صحابہ کے لیے؟ محمد الرسول اللہ. قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کی تعریف تو اللہ کر رہا ہے. کتیا تو کیا پوکے گا ان پہ؟ قرآن تعریف کر رہا ہے. قرآن رضی اللہ عنہم، قرآن کہہ رہا ہے صحابہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. محبوب میں نے تو راضی ہے نا کو تسی میرے تو راضی ہو جو. کسی کتے کا بھونکنا ان پہ کیا اثر چھوڑے گا؟ ان کی تعریف تو پتر قرآن کر رہا ہے. ان کی تعریف قرآن کر رہا ہے. جو ان پہ بھونک رہا ہے وہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہا ہے. وہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہا ہے. کسی کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو کوئی نقصان، وہ اپنا نقصان. ہاں تکلیف ہمیں بڑی ہوتی ہے، تکلیف ہمیں بڑی ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. تکلیف ہمیں بڑی ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں جس نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا نبی پاک علیہ السلام. یہ کیا بھونک رہے ہیں، یہ ان کے لیے کیا سٹوریاں سنا رہے ہیں. کھا گیا تو یہ کر گیا. اور بھائی اگر اتنی بھوک تھی کھانے کی تو لا کے سارا کچھ پیش کیوں کر دیا؟ اگر اتنی بھوک تھی تو لا کے پیش کیوں کر دیا سارا کچھ؟ کیوں لا کے سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیا؟ اس لیے پتر بڑی احتیاط، اپنا ایمان اپنا عقیدہ بچا کے رکھنا. اہل سنت سچا تو سچا عقیدہ، سچا اور سچا عقیدہ. الحمدللہ ہمارا اعتدال کا مذہب ہے. ہم اہل بیت مودت نہیں، محبت نہیں، مودت حضرت. صحابہ علیہم رضوان، محبت، ادب. بڑا پتر چپ کر، جب بات ان کی آئے تو یہ بڑی بڑیاں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. جو جتنا بڑا بھونکا ہے وہ اس کو لوگ اتنا زیادہ بلاتے ہیں، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے کہ یہ ذرا صحابہ پہ اچھا بھونک لیتا ہے. اس کا پھر ریٹ بھی زیادہ ہے کہ یہ صحابہ پہ ذرا اچھا بھونکتا ہے، وہ پھر اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے. تو قربان جاؤں جی، میں اتنا ہی بس کہوں گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. جتنا مرضی بھونک لیں، جب قرآن پڑھا جائے گا
ان کا ذکر ہوگا حضرت، جب قرآن پڑھا جائے گا ان کا ذکر ہوگا۔ تو وہ حضرت سیدہ اسما سیدہ کائنات کی خدمت میں ہی رہتی۔ اب ذرا سننا حضرت، سب ہم نے چھوڑ دیا حضرت، صرف سبیل اور لنگر کر کے ہم نے کہا وہ سننا ذرا حضرت۔ اب ظاہر ہے سیدہ پاک کو بھی پتا تھا کہ وصال کا وقت قریب ہے۔ اکثر حضرت اسما سے کہا کرتی ہیں، اے اسما فکر یہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے گا اور میرا جنازہ اٹھے گا تو ظاہر ہے چارپائی پہ لے کے جائیں گے نا، تو ایک چادر ہی ہوگی نا جسم پہ۔ یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا چادر ہوگی لیکن جسم کی حیت ظاہر ہوگی، یہ فکر کھا رہی ہے۔ اللہ تجھے مجھے زندہ ہونے کے باوجود یہ ہوش نہیں، تیری میری بیٹی کو بیوی کو، کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ تیرا جسم کوئی نہ دیکھے۔ اللہ پہلے بتا دیا کہ وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کے ننگی ہو جائیں گی، لیکن حضرت جی اگر قصور ان کہنا تو قصور تہاڈا بھی بڑا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا نا، اکبر کہ آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اللہ وہ کہندا چند، اج اکبر ہوندا مینوں حضرت شیخو پورے بازار لے جاندا بیچارہ ماری جاندا پویں، کہتا آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ کہتا میں مارے شرم دے زمین چو گڑ گیا، یار یہ کیا ہو گیا۔ آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ میں نے پوچھا ہو بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا ہے۔ جو کبھی حضرت ان کی جسم چھپایا کرتا تھا پردہ، آج کل حضرت وہ ہماری عقلوں پہ پڑ گیا ہوا ہے۔ اور اس حال اور انداز میں ہم نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا ہوتا ہے کہ اور سیدہ کیا فرما رہی ہیں، انتقال ہو جائے گا، میرا جنازہ اٹھے گا، چارپائی ہوگی، اللہ اوپر کپڑا ہوگا، لیکن پھر بھی جسم کی حیت ظاہر ہوتی ہے نا۔ آپ نے اکثر جنازے دیکھے ہیں، سیدہ کو یہ فکر ہے۔ اللہ قربان سیدہ کے اس پاک تقوی پہ بھی ہے، اللہ آپ کے اس تقوی کے طفیل ہماری بیٹیوں پہ بھی رحم کر دے حضرت ہیں۔ اب وہ لکھا ہے حضرت اسما نے نا ایک بڑائی سے مشورہ کیا اور انہوں نے نا آپ کے لیے ایک ڈولی ٹائپ بنوائی۔ عربی میں تو نام کچھ اور ہے، اگر اردو میں لائیں تو ڈولی ہوگی، وہ ڈولی لائیں لا کے پیش کی، عرض کرتی ہیں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن جب آپ کا وصال ہوگا نا تو ہم آپ کی خالی چارپائی پہ نہیں اٹھائیں گے بلکہ آپ کی چارپائی کو اس ڈولی میں رکھ کے لے کے جائیں گے تاکہ کوئی دیکھ۔ لیکن اس کے باوجود بھی سنو ذرا، فرمانے لگی ٹھیک ہو گیا، ڈولی آ گئی، اب کسی کے سامنے کچھ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن ڈولی بھی جب اٹھانا تو اس کو بھی دن کو نہ اٹھانا، کیونکہ ڈولی دیکھ کے بھی لوگوں کے دل میں خیال تو آئے گا نا کہ ڈولی کے نیچے فاطمہ ہے، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ ڈولی بھی کوئی نہ دیکھے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 فقتلوہ۔ یہ رنگ لاؤ یار، اس وقت اس رنگ کی ضرورت ہے۔ صرف پتر پانی اور لنگر سے تو نہ سودا کرو، یہ رنگ لاؤ۔ وہ یہ رنگ ہم میں دیکھنا چاہتے تھے۔ کیوں قربانی دی، کیوں یزید کے آگے کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ ان کو اگر پتا تھا کہ اگر میں کھڑا نہ ہوا تو پھر یزیدی رنگ غالب آئے گا، کھڑے ہو گئے۔ بظاہر تو یزید جیت گیا لیکن وہ جیت کے بھی ہار گیا، وہ جیت کے بھی ہار گیا پتر، یہ رنگ۔ اچھا اور اب پتہ ہمارا کیا حال ہے؟ مجھے اس دن حضرت ایک شادی کارڈ آیا،
تو شادی کارڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ جب دلہے کا نام لکھا ہوتا ہے نا، تو ظاہر آگے پھر دلہن کا نام لکھنا ہے، تو ادھر ہم اتنے غیرت والے ہیں کہ دلہن کا نام نہیں لکھیں گے، کیا لکھیں گے؟ دختر نیک اختر۔ کارڈوں پہ ہم دلہن کا نام اکثر نہیں لکھتے، تقریباً زیادہ لوگ نہیں لکھتے۔ اب جو آگے ماڈرن ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، لیکن پہلے ہمارا جو نہیں لکھتے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ دختر نیک اختر، یا والد کا نام لکھ دیا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اتنی غیرت جی کہ کارڈ پہ بیٹی کا نام، میری بیٹی کا نام کوئی غیر نہ پڑے۔ اللہ حضرت میں ادھر بھی حیران ہوں، بھائی کارڈ جس جس کے گھر میں جانا ہے ان سب کو پہلے تیری بیٹی کا نام پتہ ہے، لیکن اتھے غیرت تیری کارڈ اتھے نہیں نہ لکھنا، کیا لکھنا ہے؟ دخترے، لیکن وہی دختر نیک اختر حضرت جس کا پہلے کارڈ پہ بھی نام نہیں لکھا گیا کہ پڑھے کوئی نہ، لیکن جب وہ دلہن بن کے وہ میرج حال میں انٹری ہوتی ہے نا، اس کی بتیاں بجاؤ، نار بالو، تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے جس کا نام بھی کوئی نہ پڑھے، پھر اس دختر نیک اختر کو پورا میرج حال دیکھتا ہے۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے یار! ایک جگہ اتنی غیرت کسی نام ہی نہ پڑے میری تھی دا کو، دختر نیک اختر۔ اور یہ کیا کیا؟ اب سارے میرج حال کو دکھا دی، لا کے سامنے بٹھا دی، ہر کتا بلا گندی نظروں والا اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ان کارڈ پہ بھی نام نہیں لکھنا، دختر نیک اختر، لیکن یہ کیا حضرت جی اب سب کو دکھا دی حضرت جی۔ میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے دو رنگی حضرت، کتے مومن تو کتے حسینی تو کتے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سارا پتا کہتے میں آدھی روٹی لے کے حاضر ہوئی، وہ میری آدھی روٹی دیکھ کے دریافت فرمایا، فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی مولا مرتضیٰ، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، چوتھی روٹی میری تھی۔ تینوں اپنی اپنی کھا چکے، جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا، فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ یہ آدھی روٹی اپنی روٹی میں سے لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، قبول فرما لیں۔ لکھا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے، لیکن اتھے کیا ہوا؟ قوم پھنس گئی روٹی میں، قوم نے اپنا سارا کچھ ہی روٹی کو بنا ڈالا، قوم کا دن روٹی، قوم کا دوپہر روٹی، قوم کی رات روٹی، قوم کا مذہب روٹی، قوم کا مسلک روٹی ہے۔ یہ بھی دیکھنا جی، لنگر کا بندوبست ہے جی، بات دیکھنا ادھر کتنی سونی محفل ہے، قاری رفیق صاحب نے کتنا سونا قرآن پڑھا، کتنی سونی نعت پڑھی، سید صاحب موجود ہیں، علماء کا جمع غفیر ہے، لیکن ہوگا کیا محفل کے اینڈ پہ؟ ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے حضرت جی ہم سارا کچھ ہی بھول جائیں گے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، ہر محفل کے اینڈ پہ ہی ہوتا۔ اور وہاں کیا ہے؟ مالک کونین ہونے کے باوجود 4 دن گزر گئے اور شکم مبارک میں ایک لقمہ بھی، کیوں؟ اس لیے کہ کل میری قوم روٹی پہ نہ بکے حضرت، میری امت روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے ہے۔ یہ حضرت یہ بیٹھے تھے جی، وہ ویسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت کے لیے کوئی اسپیشل ڈشیں نہیں پکا کرتی تھی۔ لکھا ہے کتابوں میں جی، لوگوں کے وہ پھینکے ہوئے پھل اور وہ سبزیاں جو استعمال کے قابل نہیں رہتی تھی، کیونکہ فریجیں تو ہوتی نہیں تھی، چیزوں کو زیادہ دن تک محفوظ نہیں کیا جا سکتا، جو لوگ پھینک دیتے تھے حضرت، کیا کرنا؟ حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پھل، وہ سبزیاں اٹھانی، گلا ہوا حصہ اتارنا اور باقی جو حصہ بچ جانا اس کو پاک کر کے نا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھایا کرتے تھے۔ وہ لکھا ہے ایک دن آپ وہ روڑی سے نا اپنا وہ کھانا تلاش کر رہے تھے، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، ہائے ہائے عشقہ کی کروانا ہے تم،
تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، عشق تے آتش دوہیں برابر ہوئے، عشق دا تاں اتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود ہی خواجہ غلام فرید سوال کرتے ہیں، فرماتے ہوئے آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ سوال بھی خود ہی جواب بھی خود ہی، آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ اوے غلام فریدہ اوتھے ککھ نہیں بچدا جتے عشق دا ہو جے ڈیرا۔ واہ عشق کا کی کروانا ہے؟ وہ لکھا جی حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا کھانا تلاش کر رہے تھے، حضرت تھوڑا ہٹ کے نا ایک کتا بھی اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا، وہ کتا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکا حضرت، تو آپ کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیوں بھونکتا ہے مجھ پہ؟ کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا ہے؟ تو اپنا اٹھا، مجھے اپنا اٹھانے دے۔ اور پھر ایک اور خیال آیا، اور پھر کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے کتیا سن، اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب نہ ہوا، اگر اویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ نہ ہوا تو سن کتیا تو اویس سے چنگا ہے، اور اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر اویس تجھ سے چنگا ہے حضرت۔ لیکن اتھے کی حضرت جی سارا کو جی روٹی بن گئی، اوے خدا کے بندو نکلو روٹی سے تھوڑا سا باہر، حضرت نکلو تھوڑا سا روٹی سے باہر، حضرت روٹی بس ضرورت ہے، اس کو ضرورت رہنے دو یار، کیا بنا ڈالا تم نے روٹی کو پکڑ کے؟ کیا بنا ڈالا تم؟ بڑے کام کرنے ہیں یار، پتہ نہیں کیڑے پاسے پائے ہوئے ہیں، وہ کشمیر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ فلسطین والے تمہیں پکار رہے ہیں، تسی پتہ نہیں کی کرن ڈے ہو سارے۔ اٹھو یار نوجوانوں، بڑے کام کرنے، مقصد پہچانو اپنا، کیا مقصد ہے ادھر؟ بہرحال حضرت میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں حضرت، 2017 میں نا وہ پہلی بار اقرف نوازی پہلی بار ہم گئے حضرت، تو سور شریف پہ جانے کا موقع جب آیا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا اس وقت کیفیت تھی، ہم نے جوتی بھی اتاری ہے حضرت، اور لوگ نہ چل کے جاتے ہیں۔ 2017 اس وقت عمر بھی تقریباً کو 32-33 سال تھی حضرت جی، ہم بھاگتے ہوئے گئے ہو اتنا، میں حضرت تقریباً کوئی ابھی آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا، اوپر سے نا کو 2-3 نوجوان آ رہے تھے، وہ انہوں نے وہ نیچے جاگر لانگ نکر اور اوپر انہوں نے ٹی شرٹ پہن رکھی، میں نے حضرت وہ اندازہ کیا کہ یہ ترکی سے ہوں گے حضرت۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یور کنٹری؟ مجھے آگے سے کہتا ہے فلسطین، مجھے کہتا ہے یور کنٹری؟ میں نے کہا پاکستان۔ اس سے زیادہ حضرت اس کی اور میری آپس میں کوئی گفتگو نہیں، کیونکہ اسے میری زبان نہیں آتی تھی، مجھے اس کی نہیں آتی، ہو سکتا ہے اس کو اچھی انگلش آتی ہو، لیکن مجھے اتنی نہیں آتی تھی کہ میں اس کو آگے انگلش میں جواب بھی دے سکتا۔ اس کے علاوہ ہماری آپس میں کوئی بات نہیں، ہم مسجد میں بیٹھے، لیکن حضرت ایک دوسرے کی زبان نہ آنے کے باوجود بھی اس نے مجھے اپنا دکھ بتا دیا، میں نے اسے اپنا دکھ بتا دیا، اور حضرت ہم گلے لگ کے اتنا روئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ مجھے نہیں کہہ سکا کہ مسجد اقصیٰ کی کیا کیفیت ہے اس وقت، فلسطین کی کیا کیفیت ہے، وہ مجھے کچھ نہیں بتا، مجھے نہیں بتا سکا کہ جہاں کبھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے سارے انبیاء کی نماز میں امامت فرمائی تھی، وہاں پہ وہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، اس نے تو مجھے کہا کوئی، لیکن حضرت جی ایسے لگا جیسے دکھ سا گیا، میں بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکا کہ یار میں تیری کی دسا، میں کر کو جو نہیں سکتا کرنا پڑتا، لیکن حضرت ہم کھلے لگ کے اتنا روئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میں اب سب سے ایک بات پوچھ کے میں آگے بات ختم کروں گا، سچ بتانا پتر، اس 27 رجب کو
جب میرے نبی پاک علیہ السلام نے جناب سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے سلام اللہ علیہ اب کی فرماندے نے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے لیکن کی ساری رات سیدہ رضی نوافل فرماندی سن بلکہ ایک جگہ لکھیا ہے حضرت مولا مشکل کشا بیٹھے سن آپ دے غلام سن آپ اپنے غلام نو کہندے نے کیا میں تمہیں خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی کا قصہ نہ سناؤں عرض کردے نے حضور ضرور سناؤ آپ نے فرمایا چکی چلان دی وجہ نال حضرت فاطمہ دے ہتھاں تے گٹھے بن گئے سن خوہ تو پانی آپ ہی بھر کے لیاندیاں سن جدی وجہ نال جسم مبارک تے مشک دیاں رسیاں دے نشان پے گئے سن کار آپ ہی بھاری دیندیاں سن پھیر دیاں سن جدی وجہ نال کپڑے خراب ہو جاندے ہیں کہندے نے حضور دی بارگاہ چ غلام تے لونڈیاں آئے میں کار آیا میں آ کے کیا فاطمہ غنیمت ہے جاؤ اپنے بابا کوڑے کو غلام یا لونڈی مانگ لو کام چسانی ہو جائے گی حضرت سیدہ نے چادر اوڑی اپنے بابا دی بارگاہ چ اللہ دے محبوب علیہ السلام دا دریائے رحمت جوش چ آپ اپنے غلاماں نو عطا فرما رہے اتھے کھلو کے نا شرم دی وجہ نہ منگیا ہی نہیں گیا حضور نے ویکھ لیا اب واپس آ گئی اگلے دن حضور نبی علیہ السلام تشریف آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیویں آن ہویا مفہوم میں سنان ڈیا سیدہ خاموش رہی ہیں حضرت مولا مشکل کشا کہندے نے میں بول پیا میں عرض کی تھی محبوب خدا ذرا اپنی شہزادی دے ہاتھ تے ویکھو چکی چلا چلا کے ہاتھ تے چنڈیاں بن گئی ہیں آپ ہی مشک چ پانی بھر کے لے آندی نے جسم تے رسیاں دے نشان پے گئے نے کار آپ ہی باری پھیر دی نے جدی وجہ کپڑے میلے ہو جاندے نے آپ دی بارگاہ چ غلام تے لونڈیاں آئیاں سن میں ہی کیا سی جا کے اپنے بابا کو غلام تے لونڈی مانگ لو تاکہ کام چ آسانی ہو جائے اگو حضور نبی علیہ السلام فرماندے نے اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نا اپنے گھر کے کام خود ہی کرتی رہو اور کیا میں تمہیں وہ